سارے انسٹیٹیوشنز جو اس کے اجارہ دار تھے، جس میں یونیورسٹیز، کالجز سب کچھ آیا، جن کے پاس علم کا ذخیرہ کتابوں کی صورت میں اور لائبریریز کے طور پر موجود تھا، ان سے علم نے ان سے بغاوت کر لی ہے۔ علم آزاد ہو رہا ہے۔ بہت اہم بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، علم لوگوں کے کنٹرول سے آزاد ہو رہا ہے، ایمانسپیٹ ہو رہا ہے، ڈیموکریٹائز ہو رہا ہے، اس کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے۔ لہٰذا پھر وہ کیفیت بنتی ہے میرے پاکستان کے لیے کہ جب ڈیموکریٹائز ہوگا، آسان ہوگا، کتابوں سے نکل جائے گا اور میرے ٹیلی فون کے اندر آ جائے گا، تو میرا جیسا ملک اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مگر کیفیت یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ ڈائنامک لیڈرشپ چاہیے، آپ لوگوں جیسی، جو اس کو تیزی سے پکڑیں۔ یعنی اگر شادی میں کھانا کھلتا ہے نا تو سب بھاگ کر پہنچ جاتے ہیں، میں بھوکا زیادہ تیزی سے بھاگے گا۔ پاکستان بھوکا ہے اس معاملے میں، علم کے معاملے میں۔ ہم نے بڑا خراب اہتمام کیا ہے کہ آپ چند لوگوں کو ایلیٹ بنا دیا ہے اور باقی 2.70 کروڑ بچے اسکولوں کے باہر ہیں۔ تصور کریں ذرا، 2.70 کروڑ بچے اسکولوں کے باہر ہیں، جبکہ اس ریجن میں جن ممالک کا آپ مقابلہ کر رہے ہیں وہاں 100% بچے، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، 100% بچے اسکولوں میں ہیں۔ تو آپ جو ایلیٹ ہیں وہ سب کا بوجھ اٹھائیں گے۔ جیسے ٹیکسیشن کے اندر پاکستان کے اندر جو آلریڈی ٹیکس پیئرز ہیں وہ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں جو ٹیکس نہیں دے پاتے یا نہیں دینا چاہتے، اسی طرح سے آپ سب کا بوجھ اٹھائیں گے اور پھر آپ امید کریں کہ آپ ترقی یافتہ ملک بن جائیں گے۔ بیسیکلی پور کانسیپٹ۔ جو آگ لگ رہی ہے یہ تو کل کو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کیا کریں گے، ایلیٹ کیا ترقی کر لے گا، مگر آپ کی مدد کو آنے والے جو 2.70 کروڑ بچے جو اگلے 6-7 سال میں 8 سال کے اندر پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ، وہ اسکولوں کے باہر ہیں۔ تو سکیوڈ پرائرٹیز۔ میرے ملک کے اندر اصل بحث یہ نہیں ہے کہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اصل بحث ظلم کا مقابلہ ہے کہ تم نے اتنا ظلم کیا تھا، ہم نے اتنا ظلم کیا، تم رو رہے ہو، ہم روئے نہیں تھے۔ سارا ٹیلی ویژن آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی ریئل ایشوز کی بات ہی نہیں کر رہا۔ بیمار ہو رہے لوگ، اس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ باہر صورت میں ڈائیگریس نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی بنیاد، جس کانفرنس کو آپ آج کر رہے ہیں، اس کی بنیاد شروع ہوتی ہے ڈیٹا سیٹ سے۔ جو لوگ ڈاکٹرز ہیں، جاوید اکرم صاحب، آپ جیسے لوگ جو باہر ٹریننگ کے لیے بھی گئے، ان کو یہ یاد ہوگا کہ ہم سنا یہ کرتے تھے کہ پاکستان کا سرجن جب انگلینڈ میں جاتا ہے تو بڑا اچھا سکل سیٹس لے کر جاتا ہے۔ کیونکہ اس کا ایکسپوجر بے انتہا پاکستان میں ہوتا ہے نمبرز کے اعتبار سے۔ میں یہ جانتا تھا کہ پاکستان کے ڈینٹسٹ جب باہر جاتا ہے تو وہ ایکسٹریکشنز میں اور سرجری میں دوسرے ڈینٹسٹ سے بہت بہتر۔ آئی کین سے دیٹ بیکاز 70s میں جب میں مشیگن میں ماسٹرز کرنے گیا تو جو ماسٹرز کیے ہوئے لوگ تھے سرجری میں، جو میں سرجری میں ماسٹرز کر بھی نہیں رہا تھا، آئی تھاٹ آئی واز اسکلفلی پریکٹیکلی بیٹر دین دیم بیکاز آئی واز ورکنگ آن مور پیپل نمبرز میں۔ اس وقت پاکستان کا ڈیٹا سیٹ ہے بہت بڑا، مگر پہلا قدم کیا ہے کہ وہ ڈیٹا سیٹ پہچانا تو جائے۔ آپ لوگوں کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، وہ مثال یہ ہے کہ کووڈ میں آپ نے ماشاءاللہ سب لوگوں نے مل کر ایک کامیابی حاصل کی۔ ہندوستان کے اندر بے انتہا ہلاکتیں ہوئیں، آپ سے بہت زیادہ نمبرز، پاپولیشن کی زیادہ، مگر اس سے کہیں زیادہ ہلاکتیں ہوئیں، اور پاکستان میں بہت کم ہوئیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کو اگر آپ پہچان لیجئے، اللہ کا کرم بنیادی چیز، مگر اس کے آگے مسجدیں ہم نے کھولی رکھی، بنیادی چیز اللہ سے تعلق باقی رکھا، بنیادی چیز۔
مگر انسانوں نے، آپ لوگوں نے کیا کیا، اس کا کریڈٹ اگر آپ پہچان لیں کہ کہاں سے آیا وہ اسکل سیٹ آپ کے پاس کہ آپ نے مقابلہ کیا. وہ اسکل سیٹ اس طرح سے آیا کہ آپ کے پاس ڈیٹا موجود تھا آف پولیو ویکسینیشنس. آپ کے پاس یہ کیفیت موجود تھی کہ پولیو کو فرام پولیو وائرس ریکگنیشن فرام سیویج ایٹسٹرا آئسولیٹ کرنا، اس آبادی کے پاس جا کر کام کرنا. یہ آپ کا اسکل سیٹ تھا بمقابلے اس کے کہ سارے پاکستان میں اسی مقدار سے پولیو پریونشن ڈوزز دی جائیں. آپ اسپیسیفک ہوتے تھے ریجن کے لیے. دیٹ واز یور ڈیٹا میں آ جائے، کروڑوں کا آ جائے. جب یہ آ گیا تو the ability to predict what will happen to you, the ability to predict کہ لوگ غصہ کرتے ہیں ان کا کس جگہوں پر کون سی چیز ہے، یہ پیٹرن ریکگنیشن ہی کمال ہے اے آئی کا. سو دا کمپیوٹرز آر کیچنگ اپ. یہ تو بہت بڑا کمپیوٹنگ. یہ چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے اپنی پہلی تھیسس جب لکھی تھی تو میں نے اسٹیٹسٹیکلی 5 ویریبلس کو دیکھا تھا اور کمپیوٹر کی مدد لی تھی 75 میں 5 ویریبلس کے لیے. اس وقت جو چیٹ جی پی ٹی بنا ہے اس کے بلینز آف ویریبلس کو دیکھتا ہے، بلینز. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر سب کا ڈی این اے اگلے 5-10 سال کے اندر اے آئی کے اندر آ گیا تو دا پریڈکٹیو ایبلٹی کہ جو ہم کہتے تھے کہ 50% ہمارا جینیٹک ہے اور 50% ہمارا انوائرمنٹل ہے، سب چیزوں کا پتہ چل جائے گا. اس کے کمپیوٹرز ابھی موجود نہیں ہیں بٹ کوانٹم کمپیوٹنگ از اراؤنڈ دا کارنر، از ہیپننگ which is millions of times faster than the regular super computers. یعنی پچھلے دنوں ایک کوانٹم کمپیوٹر جس سے بہت بڑھ کر دوسرے بھی آ گئے، اس نے ایک کام یہ کر کے دکھایا کہ ایک ایشو کو سالو کیا جس میں اس نے کہا کہ دنیا کا بہترین سپر کمپیوٹرز 10,000 سال میں اس ایشو کو سالو کریں گے جو ہمارے کوانٹم کمپیوٹر نے 200 سیکنڈ کے اندر ہینڈل کیا. تو دی ایبلٹی فار یو ٹو جنریٹ ڈیٹا، دی ایبلٹی آف انالیسس، یہ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ میری گفتگو 4 دن کے اندر پرانی ہو جائے گی، اس کیفیت کے ساتھ بڑھ رہی ہے. تو لاسٹلی لیٹ می ٹیل یو، پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اب یہ انٹلیکچوئل ڈیسیژن میکنگ کی باتیں آ رہی ہیں، ٹیکنالوجی کی نہیں. پرسن لائک یو آسکنگ دا رائٹ کویشچنز آؤٹ آف دا ڈیٹا آف GPT-4 اینڈ امپروونگ لارج لینگویج ماڈلز وچ ول کم اراؤنڈ دا کارنر. آپ کی کیپیسٹی ہے کہ یو بیکم این آئنسٹائن ٹمارو بیکاز یو ول بی آسکنگ دا رائٹ کویشچنز، یو ول بی پروبنگ فردر ان ڈیپتھ اینڈ ڈائجسٹنگ دا میٹر، اور اس کے بعد صحیح انالیس کر کے صحیح دے. کس کو ضرورت ہے اس چیز کی؟ میرے ملک کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ انٹلیکچوئل ایکسرسائزز ہیں، انٹلیکچوئل ایٹیٹیوڈ ہے. اگر آپ اس کو اپنا لیں تو پاکستان کی ترقی، اس کو اپنا لیں جو اللہ کہتا ہے کمیونٹی کو اپنا لیں، کمیونٹی کو اپنا لیں، درگزر کریں، لڑنا جھگڑنا بند کریں، ایک دوسرے کی خدمت کرنا سیکھ لیں. دس از ویری میں پریڈکٹ کرتا ہوں کہ اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو 5-6 سال کے اندر پاکستان ول بی اے پارٹ آف دا موسٹ ترقی یافتہ ممالک ان دا ورلڈ. یہ میں آپ سے پریڈکٹ کرتا ہوں. آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ بیکاز اٹ ہیز گون بیونڈ کنٹرول آف ویلتھ. تھنگز ہیو گون. میں ابھی حج کرنے گیا تھا اور یہ کہنا ضروری ہے کیونکہ لوگوں نے شکوک و شبہات اپنے خرچے پر گیا تھا. ہاؤ پیٹی آف می ٹو بی ایبل ٹو سے دیٹ، مگر جب پروپیگنڈا ہوتا ہے تو کہنا پڑتا ہے خرچے پر. تو وہاں ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان صاحب سے بات ہوئی تو وہ واقف تھے، میری ان سے پہلے ڈسکشن ہوا تھا اے آئی پر اور سائبر سیکیورٹی پر. تو ہی سیڈ ہی از اسپینڈنگ اباؤٹ $4 billion per year on AI, and he said that we are the 4th or the 5th biggest country as far as strength in AI is concerned. But he said, Mr. President, I assure you, within the next 3 years, we will be the 2nd biggest in AI. تو یہ کمٹمنٹس ہیں. اس سے زیادہ پیسہ تو دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہے نا، مگر یہ کمٹمنٹس ہیں، یہ لیڈرشپ کے کمٹمنٹس ہیں. تو واٹ پاکستان ڈیمانڈس ٹوڈے از پارٹیسپیشن آف. یہ لیڈرشپ کے بغیر پاکستان ترقی کرے گا. آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اندر پرائم منسٹر صاحب، ایکس پرائم منسٹر انٹل یسٹرڈے، انہوں نے یہ کہا کہ وی آر سیکنڈ ان فری لانسنگ. کیوں سیکنڈ ہیں آپ؟ ناٹ بیکاز آف اینی تھنگ ڈن بائی دا گورنمنٹ، اس لیے
کہ فری لانسرز نے، جن کو بہت بڑی تعلیم نہیں ملی، فری لانسرز نے سیکھا اور ڈائریکٹ دنیا میں اپنے ٹیلنٹ کو بیچا. ڈائریکٹ دنیا، یہاں کی مارکیٹ کمزور ہوگی، دنیا کی مارکیٹ تو اسٹرانگ ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ جو جمپ ہے، یہ تیز رفتار جو بس ہے، اس میں آپ لوگوں سے، آپ ایلیٹ ہیں، یہ ذمہ داری آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس پیغام کو اسی جذبے کے ساتھ اگر لے کر چلیں جس میں اللہ حق کے ساتھ، جس میں علم